السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آج کے دن ہم نے لوگوں تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ سید الانبیاء امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام کے ساتھ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ دین اسلام اللہ کی وہ نعمت اور انعام ہے جسے اللہ نے اس امت پہ فضل فرما کر پورا کیا۔ ایک یہودی خلیفہ ثانی مراد پیمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا، اے خطاب کے بیٹے عمر، ایک آیت مبارکہ تمہارے دین میں ایسی نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہمارے دین میں آتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔
آپ نے فرمایا کون سی آیہ مبارکہ؟ اس نے اس آیت کا تذکرہ کیا جس کو میں نے آج موضوع بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، مجھے وہ گھڑی بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ عرفات کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا، جب سرور کونین صلوات اللہ علیہ پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مگر اچھی طرح سن لے، ہم عید اس دن کو مناتے ہیں جس دن کو عید منانے کا حکم ہمارے پیغمبر نے رب کی مرضی سے ہمیں دیا ہے، اور وہ دو دن متعین ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ بلا شبہ یہ مقام مسرت و شادمانی ہے کہ رب اکبر نے ہم پہ احسان و انعام فرمایا کہ دین اسلام جیسی نعمت کو ہم پہ مکمل فرمایا۔ حضرات ذی وقار، یہ دین مکمل کرنے کا حکم جب رب کی طرف سے آیا تو ذرا بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی دعوت پیغام ایک ہی تھا، اور وہ اسلام کا تھا، لا الہ الا اللہ کا تھا، رب کی توحید کا تھا۔ یہاں چونکہ رب اکبر نے اپنے اس نظام اور سلسلے کو مکمل کرنا چاہا تو سرور انبیاء امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ کو صرف نبی اور رسول نہیں بنایا، خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس میں تو بے شمار ایسے دلائل ہے کہ روایت پہ میں گزارا کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ وہ معروف حدیث آپ نے فرمایا ایک محل ایسا خوبصورت، جاذب نظر پرکشش، دیکھنے والے کا دل مہلے، دیکھنے والا دیکھے حیرت زدہ رہ جائے، انگشت بدنداں ہو جائے۔ مگر چلتے چلتے اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، دیکھنے والا یہاں رک کے کہتا ہے کاش یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو یہ کمال کا محل تھا۔ آپ نے فرمایا انا اللبنہ، وہ خالی جگہ کی اینٹ میں آمنہ کا در یتیم محمد کریم علیہ السلام ہوں۔ اور حضرات بات عام سی ہے، سمجھنے کے لیے عرض کروں گا، اگر آپ توجہ فرمائیں، تمام انبیاء کے کلمے کو غور سے پڑھیں اور اس پہ توجہ دیں۔ رب کی توحید کا حصہ لا الہ الا اللہ، اس میں نقطہ نہیں، محل مکمل گنجائش نہیں کتان کسی امر کی، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں، یہ محل مکمل ہے۔ انبیاء کی تاریخ اور کلمے کو پڑھتے آئیے۔ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ نقطے ہیں کہ اس محل میں اینٹ اور لگے گی۔ نوح نجیہ اللہ، اینٹ اور لگے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ، اینٹ اور لگے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ، اینٹ اور لگے گی۔ اسماعیل ذبیح اللہ، اینٹ اور لگے گی۔ سمجھانے کے لیے معاملے کو آخر پہ لے جاؤں، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کے نیچے نقطے آئے کہ اینٹ اور لگے گی۔ اب اس محل کی تکمیل ہوئی، اسے مکمل کر دیا گیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب یہ محل مکمل ہو چکا۔ حضرات یہ شرف اور اعزاز رب اکبر نے
ہمارے مرشد و مقتدا کے حصے میں عطا فرمایا۔ جس رب نے وہ رہبر، وہ رہنما، وہ پیشوا ہر حوالے سے اعلیٰ اور بالا عطا فرمایا، ادھر موضوع نہیں ہے۔ ایسا محبوب، ایسا مرشد، ایسا رہبر، ایسا پیشوا، ایسا مقتدا، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو حسینوں میں احسن، جو کاملوں میں اکمل، جو جمیلوں میں اجمل، جو خلق میں اعلیٰ، جو خلق میں اعلیٰ، جو ذات میں اعلیٰ، جو بات میں اعلیٰ، جو نام میں اعلیٰ، جو مقام میں اعلیٰ، جو نظام میں اعلیٰ، جہاں ان انعامات سے نوازا وہاں یہ کرم بھی کیا کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ میں ذرا مرزے کے عقائد پہ بھی تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانے کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، مگر پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ معراج کی رات ذرا تصور کی دنیا میں جائیے۔ جناب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کو براق پر لے کر قبلہ اول مسجد اقصیٰ میں گئے۔ وہ قبلہ اول جو آج دنیا پہ بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے سینوں پہ ہچکولے دے دے کے پوچھ رہا ہے، اے خالد ابن ولید کے ماننے والوں کہاں سو گئے ہو؟ اے طارق ابن زیاد کے وارثوں کہاں سو گئے ہو؟ اے صلاح الدین ایوبی کے نام لیوا لوگوں کہاں سو گئے ہو؟ اپنی کشتیوں کو جلا کر جانے والوں کہاں چلے گئے ہو؟ وہی قبلہ اول موضوع نہیں، اس طرف میں چلا نہ جاؤں۔ حضرات اسی قبلہ اول میں جناب جبرائیل سواری باہر باندھ کر اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرا رب جو قادر ہے، جو قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب جو چاہے جیسے چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ پانی کو ڈبونے کی طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی، جب اسی پانی میں اس کے کلیم کا وجود آئے تو خیریت سے پار لگانے والا ہے۔ حضرات چھری کو کاٹنے کی طاقتیں دینے والا میرا اللہ ہے، جب اس چھری کے نیچے گردن اس کے ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا آرڈر دینے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قادر قدیر اللہ نے 1,01,000 انبیاء کو وہاں جمع کیا۔ یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، حضرات ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ یہ بات سینوں پہ نقش کر کے لے جانی ہے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جناب جبرائیل اندر آتے ہیں اور آ کر بڑے مؤدبانہ پیرائے میں حضور اقدس صلوات اللہ علیہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں، پیارے میں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، جنوب میں گیا، شمال میں گیا، میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا، دیکھ کے آیا، پیارے یہاں امتوں کے امام جمع ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ میں نے پوری کائنات میں آپ جیسا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آگے بڑھیے، امتوں کے اماموں کی امامت فرمائیے۔ آج امامت عظمیٰ کا تاج بھی اپنے سر پہ سجائیے۔ حضور آپ جماعت کرواتے ہیں، کچھ انبیاء کے خطبے ہیں، میں حضور کا مختصر خطبہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، وہ ختم نبوت سے متعلق ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وفاتحا وخاتما۔ تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، تعریفیں اس کردگار کی
جس نے مجھے ساری انسانیت کا نبی، پیغمبر اور امام بنایا۔ تعریفیں اس رب کی جس نے یہ اعزاز بخشا۔ فاتحہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے جا کے میں کھلواؤں گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنتوں کا دربان عرض کرے گا من اقرأ الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دربان خوشی سے بھاگتا ہوا کہے گا اہلم و سہلم و مرحبا، جی آیا نو نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتہ نو جاوے، کنڈا کملی والا جدوں چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضاں سناوے، مینوں میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات ذی وقار اگلے لفظ وخاتمہ، جس رب نے جنت کا دروازہ کھولنے کا اعزاز عطا فرمایا، اسی رب نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے گروہ انبیاء، جناب محمد علیہ السلام کی عظمت، رفعت، منقبت، شان اسی لیے سب سے اعلیٰ، افضل، اجمل، اکمل، احسن ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، صاحب ختم نبوت ہیں۔ حضرات ذی وقار، آپ نے اپنی زندگی میں اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دفاع ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے کمال انداز میں قربانیاں دیں۔ اس میں بھی صرف ایک مثال تاکہ میرا وقت بچتا چلا جائے۔ ایک پروانہ بھیجا گیا، مسیلمہ کذاب دجال جو سردار بھی تھا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی تھا، جس نے آ کے کہا تھا پیارے ایک حصہ آپ لے لیں، ایک حصہ مجھے دے دیں، تقسیم کر لیں، کچھ حصے میں مجھے نبی مان لیں، کچھ میں آپ کو مان لیتا ہوں۔ آپ نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا تھا خبردار، اس تنکے کے برابر بھی خاتم النبیین کی نبوت میں کسی کا حق نہیں ہے۔ جو کرے گا دعویٰ کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ وہ روایات آپ نے سنی ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک کرامت بھی کہیے اور ایک پروانے کی محبت کا انداز بھی کہیے، میرے رب کا نبی کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کہیے۔ صرف ایک مثال عرض کروں گا۔ اسود انسی بہت بڑا سردار تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں اس نے حملہ کیا، بندے اکٹھے کر کے یمن پہ بادشاہت بھی چھین لی۔ ایک کریلا ایک نم چڑھیا، ایک سردار اور بادشاہ ساتھ جھوٹا نبوت کا دعوے دار۔ اس نے ظلم کی انتہا کی حضور کے غلاموں پہ۔ ایک غلام آتا ہے ابو مسلم خولانی، یہ تیاری کر رہا تھا کہ میں جاؤں اور آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کا دیدار پر انوار کروں کہ یہ فتنہ برپا ہو گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسود انسی نے اپنے کارندوں کے ذریعے آرڈر دیا، اس ابو مسلم خولانی کو پکڑو، یہ ہر جگہ پہ ایسی باتیں کرتا۔ اس کو بلا کے اس نے پوچھا ابو مسلم خولانی جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے میں بہرا ہوں، بوڑا میں نہیں سنتا۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ اب بات تھی ایمان کی، عقیدے کی، حضور کی محبت کی۔ جھوم کے کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک اپنے اپنے انداز میں اپنی جگہ پہ ضرور پڑھتے رہیے۔ میں آپ کو تنگ کر کے یہ نہیں کہوں گا اونچی کہیں، میرے تک آواز ہے، آپ کی مرضی پہ رکھوں گا۔
حضرات مگر درود ضرور پڑھیے گا، اس سے محرومی نہ کہیں رہ جائے۔ آئیے توجہ کیجیے، اس نے پھر پوچھا جواب وہی، پھر پوچھا جواب وہی۔ اس نے کہا ایسے کرو، آگ جلاؤ۔ آگ جلاؤ، الاؤ تیار کرو زبردست۔ یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میرے نام پہ کہتا ہے میں بہہ رہا ہوں، نبی کے نام پہ جھوم کے رسول اللہ کہتا ہے۔ پکڑا اور آگ میں پھینک دیا۔ آگ کا الاؤ بڑا تیار تھا۔ واہ میرے رب تیری قدرت کاملہ۔ اللہ نے ابو مسلم خولانی کو، آگ نے تو کیا کہنا تھا، اس کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ کہا، کپڑے بھی محفوظ رہے۔ اس کے غلاموں کارندوں نے کہا اسود انسی بادشاہ، یہ خبر اگر یمن میں پھیلے گی، یہ چار آپ کے پیچھے چلنے والے یہ بھی بھاگ جائیں گے کہ محمد کے غلاموں کو تو آگ بھی کچھ نہیں کہتی، مارے جاؤ گے۔ مشورہ یہ ہے اونٹ لو، اچھا اسے دو، بارڈر سے پار کر کے بھگا دو، ملک بدر کر دو، ملک سے نکال دو۔ ابو مسلم خولانی یہاں سے نکلے، اونٹ پہ سوار ہوئے، سیدھے مدینہ طیبہ کو روانگی کی۔ دل میں یہ بھی خواہش ہے کہ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ہو جائے، مگر رب کی مرضی، ابو مسلم خولانی کے جانے سے پہلے حضور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ سواری باہر باندھی، عصر کے بعد کا وقت تھا، مسجد نبوی شریف میں گئے اور ایک ستون کے سامنے کھڑے ہو کر نماز نیت کر لی۔ حسن اتفاق مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ مسجد کے کونے میں تشریف فرما اور مراد پیمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی مسجد میں ہے۔ دیکھا بندہ نیا، رنگ ڈھنگ نیا، کپڑوں کا انداز نیا۔ دیکھیں ہمارا یہ ایک ملک ہے، سرحد کا کوئی بندہ آئے، بلوچستان کا آئے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اتھوں دا نہیں، یہاں کا نہیں ہے یہ بندہ، اندازہ ہوتا رنگ ڈھنگ سے، کپڑے سے۔ دیکھا بندہ یہاں کا باسی نہیں ہے، وہاں بیٹھ گئے، اس نے سلام پھیرا، علیک سلیک کی، پوچھا بھائی، جیسے عام سوال ہوتا ہے ہمارے ہاں تو آپ بالکل یہ راوی کے کنارے کو جانتے ہی ہیں، کوئی بندہ ملا کون بھی رہا تے کدوں ہیں، یہی سوال ہے، کون بھی رہا ہے تے کدوں ہیں، تعارف من این و من انتا، بھئی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے میرا نام عبداللہ بن صعب ہے اور میں یمن سے ہوں۔ یمن سنا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا یمن سے؟ جی یمن سے۔ غور سے اس کو دیکھا اور فرمانے لگے یہ بتاؤ یمن میں اس بندے کا کیا حال ہے جسے کذاب یمن، میرے لفظ پہ غور کرنا ہے، کذاب یمن، سمجھ آ گئی؟ اسود انسی، جسے کذاب یمن نے آگ میں ڈالا تھا، اس بندے کا کیا حال ہے؟ بڑے اعتماد اور اطمینان سے فرمانے لگے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اصل نام تو نہیں بتایا، اصل تھا یہ عبداللہ بن صعب، معروف ابو مسلم خولانی کے نام پہ تھے۔ کہا نام تیرا؟ عبداللہ بن صعب۔ پھر غور سے دیکھا، اس کے لب و لہجے کو دیکھا، طمانیت قلب کو دیکھا، چہرے کے انداز کو دیکھا، بات کرنے کے ڈھب اور ڈھنگ کو دیکھا، سمجھ گئے کہ دالچ کاڑا کاڑا ہے۔ وہ بھی تو نبی کے تربیت یافتہ تھے، مسلمان ویسے بھی اتقوا، ڈریے، مومن کی نظر سے وہ دور کی نظر رکھتا ہے، مومن کی فراست بہت ہوتی ہے۔
سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے سچ سچ بتا وہ بندہ تو ہی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قسم ڈالی تھی، فرمایا اے نعم میں ہی وہ بندہ ہوں۔ عمر فاروق کی تو حالت عجیب ہوگی، پکڑا، گلے لگایا، آنکھوں سے پانی، اور سیدھا کونے میں خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق ہے، ادھر عمر فاروق کا، درمیان میں ابو مسلم خولانی بیٹھا ہوا ہے۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں پانی اور زبان سے کہہ رہے نحمد اللہ و نشکر، نحمد اللہ و نشکر، تعریف مولا تیری، شکر تیرا، تو نے کرم فرمایا، احسان فرمایا اور مجھے اس امت کے اس بندے کا دیدار کروایا جس کے ساتھ تو نے اپنے خلیل والا معاملہ فرمایا۔ یا نارکونی بردم و سلاما۔ حضرات ذی وقار اگر بندے نہ بھی کریں تو رب کہتے ہیں میں اپنے پیغمبر کی حفاظت آپ کر لوں گا۔ جو ابابیلوں سے ابرہا کو مروانا جانتا ہے وہ کہتا واللہ یعصمک من الناس، پیارے گھبرانا، لوگوں سے بچانا میرا کام ہے۔ میں یہ ضمناً بات عرض کر گیا دفاع ختم نبوت کے حوالے سے، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہمیں بر صغیر میں جو پالا اور واسطہ پڑا اور اب تک ہے، بد نصیبی میری اور کچھ جہالت کا زور کہ وہ فتنہ آج بھی میرے ملک میں ہے، جو ملک کے بھی دشمن ہے، دین کے بھی دشمن ہے، جنہوں نے نبوت کے محل پہ ڈاکہ ڈالا۔ مرزا غلام قادیانی، حضرات ذی وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تب بھی میری امت کے علماء نے دور اندیشی سے کام لے کے پیچھا کیا تھا۔ سب لوگوں کا حق ہے، میں انکار نہیں کرتا، تمام کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کے لیے کردار ادا کیا، مگر مجھے اپنی بات کرنی ہے۔ میرا خون بھی شامل ہے تزئین گلشتہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ سب سے پہلے پیچھا کیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے، اور پھر للکارا ربوے وہاں قادیاں میں جا کر شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے، یہ ایک داستان ہے، تاریخ اس کو بھی نہیں چھیڑتا، ذرا وہ اصل میرا موضوع رہ نہ جائے۔ حضرات ایک مثال اس میں بھی دوں گا، بر صغیر کا ایک بہت بڑا محب رسول، بہت بڑا محب رسول، جس کی کتاب کو اپنے اور غیر سارے سیرت پہ پڑھتے ہیں، رحمت للعالمین کا مصنف قاضی محمد سلمان منصور پوری، ریاست پٹیالہ کا سیشن جج۔ جب مرزا غلام قادیانی نے 2 کتابیں لکھی، ان کے جواب میں قاضی صاحب نے کتاب لکھی۔ یہ تو حق میرے بڑوں نے ادا کیا ہے، الحمدللہ ہمیشہ کیا ہے، مگر اس میں کمال والی بات یہ ہے، کتاب میں ایک اشتہار دے دیا، چیلنج کر دیا۔ چیلنج یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو بیت اللہ شریف کا حج نصیب نہیں ہوگا۔ کب کی بات ہے؟ جب انگریز کا راج ہے۔ علماء اکٹھے ہو کے آئے، اہل حدیث بھی اور اہل سنت کے بھی علماء آئے، اور آ کے کہا جناب آپ نے بڑی زیادتی کر دی قاضی صاحب، وہ پاسپورٹ بنائے گا، حج کرنے چلے جائے گا، بڑی شخصیت ہے، داغ لگ جائے گا، اتنا بڑا چیلنج آپ نے کیوں کیا ہے؟ بھئی دھیان میرے والے وہ بندے جان گے انشاءاللہ لے آؤں گے۔ اے تے میرے نال وعدہ ہے نا، سائی اور پاسے تے رسائی اور پاسے، یہ ٹھیک نہیں۔ بس چند منٹ میں تمہیں ذرا متوجہ رکھا تے میرے والی رہو نا، ذرا مہربانی کرو،
یہ میرے نال تے اکھ نہ بدلو. حضرات توجہ فرمائیے. کی گل کر رہے سے؟ شکر ہے شکر ہے. منو ویسے یقین تے ہے ہی سی پر پھر بھی اکثر ماشاءاللہ الرٹ ہو کے بندے سنتے ہوندے تو جوگی چوک ٹپ گئے ہوندے. لیکن الحمدللہ آپ حاضر ہے. کہا پاسپورٹ بنائے گا اور چلا جائے گا. قاضی صاحب کا محب رسول کا جواب سننا. فرمایا ایمان بھی کوئی شے ہے. ایمان بھی کوئی. میرا ایمان ہے کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو حرمین کی زمین قبول نہیں کرے گی. 8 یا 9 سال اس کے بعد زندہ رہا, بیت اللہ کی طرف جانا نصیب نہ ہوا. حضرات یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو بر صغیر میں جھوٹی نبوت کا دعوے دار, جس کے پیروکار 2 گروہوں میں ہیں, قادیانی اور لاہوری, لڑائی ان کی گدی کی ہے, عقیدہ ایک ہے. لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ. وطن عزیز میں جب فتنہ بڑھتا ہوا آیا, پہلا فتویٰ بھی دیا میرے آبا نے محنت کی. سب سے پہلے 1949 1949 ایک کٹ 50 1949 میں بطل جلیل اور عالم نبیل مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ نے جماعت کے رسالے میں یہ مطالبہ رکھا تھا کہ قادیانی پاکستان کے بھی دشمن ہیں, اسلام کے بھی دشمن ہیں, ختم نبوت کے بھی منکر ہیں. انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا جائے. کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1949. تحریک چلتی رہی, بڑھتی رہی. پھر آخر پہ تحریک اس منزل پہ پہنچی جب نشتر کالج کے کچھ لڑکے ربوہ سٹیشن سے گزر کے جا رہے تھے. وہاں قادیانی غنڈوں نے ڈنڈوں سے حملہ کیا. گاڑی کا وقت تھوڑا تھا, چلے گئے. جرم یہ تھا لوگوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں, اکبر خدا کا نام لیتا ہے. اس زمانے میں جرم یہ تھا کہ یہ لڑکے ربوے کی حدود میں گزرے تو یہ نعرے لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد. یہ جرم تھا. اس جرم کی پاداش میں حملہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے پلان کی, گاڑی کا انتظار کرتے رہے. جب گاڑی واپس پہنچی دوبارہ, یہ رابطے میں تھے, رابطے تو ہوتے ہیں ایسے مکار لوگوں کے, انہوں نے ڈنڈوں سے, سوٹوں سے, کلہاڑیوں سے حملہ کیا. پوری گاڑی کو لہو لہان کر دیا. کئیوں کی ٹانگیں کٹ گئیں, کئیوں کے ہاتھ کاٹ دیے, خون آلود کر دیا. آج کا زمانہ نہیں تھا سوشل میڈیا کا کہ 3 منٹ میں خبر جائے, مگر کسی نہ کسی ذریعے سے بذریعہ فون فیصل آباد اطلاع آئی. گاڑی نے فیصل آباد سے ہو کے جانا تھا. یہاں ہزاروں لوگ اسٹیشن پہ آئے. ان نوجوان بیٹوں کو محمدی آبرو پہ زخمی ہونے والوں کو نکالا اور فیصل آباد میں داخل کروایا. پوری امت کے علماء فیصل آباد میں جمع ہوئے. مجلس عمل ترتیب دی گئی. تحریک کا آغاز ہوا اور یہ تحریک بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ اسمبلی پہ دباؤ ڈالا. بحمداللہ اسمبلی میں بھی کچھ ہمارے علماء موجود تھے, انہوں نے اندر سے بھی پریشر ڈالا. گورنمنٹ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی تھی. اس موقع پہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کا پریشر بڑھتا رہا. وعدہ کیا گیا 6 ستمبر 1974 کو 6 ستمبر 1974 کو راجہ بازار میں علماء نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا. ملک سے لوگ جا رہے تھے, پولیس اور فوج نے لوگوں اور قافلوں کو روکا, مگر پنڈی امڈ آیا آمنہ کے در یتیم کی محبت میں. یہاں ایک فکرہ عرض کرنا چاہوں گا. تمام تر اختلافات کے باوجود, بے شمار بدعملیوں کے باوجود, آج کے فتنے کے دور کے باوجود, گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے باوجود, دین سے بہت دور جانے کے باوجود, میری مٹی میں حضور سے پیار آج بھی ہے.
میری مٹی میں حضور سے پیار، بے نماز سے بے نماز بندہ بھی حضور کی عصمت پہ، حضور کی ختم نبوت پہ جان نچھاور کرنا اپنا شان سمجھتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور پھر وہ 3-4 باتیں جو اسمبلی میں ہوئی تاکہ آپ کو ذرا عقیدے کا اندازہ ہو جائے، وہ کہہ کے میں اجازت لے لوں گا۔ حضرات، 1900 تحریک نظام مصطفیٰ کو جلدی سے 75 سی نا، تحریک نظام مصطفیٰ جب چل رہی تھی، 76 ہے، ہاں اس کے بعد کی بات ہے یہ۔ تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی، تمام قائدین گرفتار ہو گئے تھے۔ شہداء مسجد میں ہم باقاعدہ ستارے کی حیثیت سے اس میں شامل نہیں تھے قومی اتحاد میں، میں اپنی بات کر رہا ہوں جمعیت اہل حدیث، مگر ہمارے بچے سے بوڑھے تک حضور اقدس صلوات اللہ کے نام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے برسر میدان تھے سارے۔ ہماری مسجدوں سے لوگ ہار پہن کے جا کے گرفتار ہوتے تھے، مجھے یاد ہے وہ سارے لمحے الحمدللہ۔ علامہ شہید رحمہ اللہ نے جمعہ پڑھانا تھا، قائدین سب چلے گئے، اب قیادت علامہ احسان لائی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں آئی۔ پولیس اور فوج نے پہرا لگایا کہ اسے آنے نہیں دیں گے اندر۔ پہلی بار ہم نے یہ ڈھب اور ڈھنگ اور رنگ بھی دیکھا۔ علامہ صاحب جینین ملنگ بنے، پھر مجھے اپنی تاریخ نے دھکا دیا کہ قرار داد پاکستان کی تحریک میں ایک مجاہد جس پہ انگریز نے پابندی لگائی تھی، جس کا نام جو امیر المجاہدین تھے، صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کے بھی استاد محترم تھے، مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان پہ پابندی تھی۔ یہ ملنگ بن کے آئے، اجمیر کے ملنگ لکھا ہوا تھا ڈنڈے پہ اجمیر شریف، اور پوری داڑھی دوسری لگائی اور ایسے سر بھی ہلاتے تھے جیسے ملنگ ہلاتے ہیں، اور یہ پوری قرارداد میں شامل تھے۔ جب کہا ایک خطہ چاہیے، کیسا چاہیے، تو یہ جھوم کے کہتا پھر اس کا مطلب کیا، تو مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی اس وقت پیش کر رہے تھے، کہنے لگے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرات، علامہ صاحب ملنگ بن کے آئے، اندر آگے، یہاں لوگ صبح 10 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے، اندر آجے پھیرتے پھڑنا اوکھا ہو جاتا ہے۔ پھر جمعہ پڑھایا، بڑا تاریخی تھا، چھوڑتا ہوں اس کو۔ جمعے کے بعد اب اعلان تھا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، وہاں لکیر لگی ہوئی تھی اور فوجی جوان بھی براجمان تھے، پولیس کے جیالے بھی کھڑے تھے، باقاعدہ گن لگائی ہوئی تھی، ریڈ لائن تھی، سرخ لائن، اور کہا جو لائن کراس کرے گا داغ دیا جائے گا، فائر، ٹھس اور بس۔ گن والا وہاں فوجی کھڑا ہے گن لے کے، عجیب منظر ہوا۔ علامہ صاحب اور علماء اور لوگ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ریڈ لائن کراس کرنے کے لیے آگے کو بڑھ رہے تھے کہ اچانک برائلر سا شیخوں کا ایک لڑکا، 11 بھی نہیں بلکہ 9-10 سال کی عمر کا، گورے رنگ کا، یہ پتہ نہیں ٹانگوں کے نیچے سے نکلا، چھوٹا جا بٹیرا تھے ایسی، اور نکل، ہاں جی اندازہ ہو گیا سے، ہوں تو اندازہ ہو گیا سے، وہ نکلے اور یہ بچہ جا کر لائن کراس کرنے لگا، گن تیار ہے ادھر۔ علامہ صاحب ان کو چھوڑ کے جا کے ہاتھ سے پکڑا، کہا پتر ٹھہر، ابھی تیری ضرورت ہے، بیٹا رک جا۔ عجیب منظر تھا ساہیوال کے غیور اور باشعور مسلمانوں، یہ ہاتھ علامہ صاحب کے ہاتھ میں تھا اور اس بچے کا اپنے کرتے میں یہ ہاتھ تھا، بٹن توڑ رہا تھا۔ کہا علامہ صاحب تجھے مان ہے، تو حافظ قرآن ہے، میرے سینے میں بھی قرآن ہے، میں بھی حافظ قرآن، چھوڑ دے مجھے، کملی والے کے نام پہ سینے میں گولی میں کھاؤں گا۔ اتنا جذباتی ہوا، وہ فوجی جوان جو گن سیدھی کر کے کھڑا تھا، اس نے گن کا منہ نیچے کیا اور ہینڈز اپ ہو گیا، کہنے لگا نوکری چھوڑ دوں گا، سزا برداشت کر لوں گا، مدینے والے کے غلاموں پہ گولی نہیں چلا سکتا۔ بس پھر رنگ بدل گیا، پھر رنگ بدل گیا۔ حضرات،
مرزا غلام قادیانی کے دونوں گروہ، بڑی تفصیل ہے، اب ماشاءاللہ میرے اور آپ کے محبوب خطیب بھی تشریف لے آئے ہیں، سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ، اتھے نہیں لے آئے، اتھے آگے تو پرہ ہی لے گئے نے، آپ ویچنے تو ہی پہنچا، میں نو پتا ہی نا، میں آکھڑا نا ادھر ویکھن لا پائے، منو ویکھ لو شاہ میرے والوں آیا توجہ رکھے حضرات۔ ادھر 6 ستمبر یاد آگی گل پچھلی، 6 ستمبر کو جلسہ تھا، علامہ شہید نے کہا پنڈی کے لوگوں جانا نہیں جب تک کل تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو سے رات کو 12 بجے ملاقات تھی، طے تھا کل قرارداد پاس کر دی جائے گی۔ مرزا قادیانی کے دونوں گروہ، مرزا ناصر مرزے کا پوتا اور دوسرے لاہوری گروپ کا تھا، اس کا نام نظام، کیا نام تھا اس کا، نظام الدین، پتہ نہیں کیا نام، اس کا نام میرے دماغ سے اس وقت اتر گیا۔ یہ دونوں آئے، بڑے جبے کبے، اوپر پگڑی، گول داڑھی اور پگڑی باندھے ہوئے، سفید لباس۔ ناراض نہ ہونا، جو ہم ایم این اے بھیجتے ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ شیخ ہوتے ہیں، ان کا علم بہت مضبوط ہوتا ہے، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ۔ انہوں نے دیکھا یار ایڈی سونی داڑھی، چٹے کپڑے، اے بھی بھلا کافر ہو سکتے ہیں، اے بھی مولویاں رولا پایا ہوا ہے۔ 13 دن موقع دیا دونوں کو، 13 دن تک بحث ہوئی باقاعدہ اسمبلی کے اندر، پھر ان سے سوال جواب ہوئے، سوالوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، تکرار کو نکال کر 150 سوال تھے، اور اپوزیشن کی طرف سے 2 علماء تھے، مولانا مفتی محمود اور مولانا ظفر احمد انصاری، یہ 2 تھے، 3 دوسرے تھے، حاجی عطا اللہ تھے، یہ ہمارے ریلوے کے وزیر ہوتے تھے فیصل آباد کے، وہ بھی شامل تھے، 5 افراد پہ وہ کمیٹی مشتمل تھی۔ یہ مرزا ناصر بڑا غصہ کرتا تھا، مولوی نہ سوال کرے جی۔ سپیکر نے کہا یہاں ہر ممبر جج کی حیثیت سے ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا، میں اس کا خاکہ بتا کے اجازت چاہوں گا۔ پہلا سوال کیا مرزا صاحب، انہوں نے 150 صفحے کی کتاب اپنے موقف کی پڑھ کے سنائی تھی، وہاں عقیدہ بڑا واضح کیا تھا، لوگوں کو متاثر کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ حضرات پہلا سوال کیا کہ مرزا صاحب کیا ہے، ہو از ہی، اس کا بایو ڈاٹا کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ مرزا ناصر کہنے لگا وہ امتی نبی ہے۔ اے میرے ذرا سبق تھوڑا جا پکا جو، انشاءاللہ مار نہیں کھاؤ گے۔ کیا ہے وہ امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے امت میں سے کوئی فرد نبی کی اطاعت کرتا 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 یہاں تک پہنچ جائے کہ نبی بن جاتا ہے، امتی نبی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال کیا جناب یہ بتائیے کہ 1300 سال گزر گئے، پہلے کتنے امتی نبی گزرے ہیں؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں آپ نے فرمایا تھا صدیق میں نے لوگوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی چکائے گا، وہ بھی نہیں؟ کہا جی نہیں۔ عمر فاروق بھی نہیں، جسے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر تو نبی بن جاتا۔ کہنے لگا جی وہ بھی نہیں۔ کہنا وہ بھی نہیں۔ اب ممبر پریشان ہوئے تھوڑے سے، پھر کہا عثمان غنی، کہے نہیں۔ حیدر کرار کہتے نہیں۔ کہا اچھا حضرت سیدنا حسین، کہتے ہیں نہیں۔ سیدنا حسن نہیں۔ اب دونوں طبقے سنی اور شیعہ کہنے وہ امامین سے بھی بڑا ہے، خلفائے راشدین سے بھی بڑا ہے۔ ایک ذہن بدلنا شروع ہوا۔ اگلا سوال ہوا، توجہ کرنا، کہا یہ بتاؤ خاتم النبیین کون ہے؟ بات وہیں پہ چلے گی۔ کہنے لگا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا عجیب بات کرتے ہو کہ نبی کے بعد نبی تو مرزا آیا تو خاتم النبیین حضور کیسے رہ گئے؟ پھر تو یہ بنتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں۔ کہا اچھا ایک سوال کا اور جواب دے دو۔
کیا اس کے بعد قیامت تک اور بھی امتی نبی آئیں گے؟ پہلا سوال سمجھ آ گیا، پہلے کوئی نہیں آیا، آئندہ آئیں گے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگے یار عجیب تو آدمی ہے، پہلے آیا کوئی نہیں، آئندہ آئے گا کوئی نہیں، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو، کہتے ہو خاتم النبیین وہی ہے۔ چلو اگلا سوال، کہا یہ بتاؤ کہ مرزے پہ وحی اسی طرح ہوتی تھی جس طرح قرآن مجید پاک محبوب پہ وحی ہوتی تھی؟ کہنے لگا جی اسی طرح، اس میں شک تو نہیں؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کوئی غلطی کا امکان تو نہیں؟ کہا جی نہیں۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی بزم کے مہمان ذی وقار، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست اعلیٰ، مناظر اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ، تسی اپنی گل تو اتھے ہی رہنا ہے۔ میں جو کام تہاڈی ڈیوٹی میں دین دیا، ماشاء اہلا و سہلا و مرحبا۔ شاہ جی جی آیا نو نعرہ تکبیر، ہوں کر لو وکیل صاحب سید سبطین شاہ نقوی صاحب، ادھر نعرہ تکبیر، سید سبطین شاہ نقوی صاحب زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، اہل حدیث یوتھ واچ پاکستان زندہ باد، وکیل صاحب سید سبطین شاہ نقوی صاحب زندہ باد، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، مولانا حنیف ربانی صاحب زندہ باد۔ اہلا و سہلا جی ہے۔ تشریف رکھو سائیں، ماشاءاللہ شاہ جی تشریف گھن آئے ہیں، اللہ رحمتہ فرمائے۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ چلو کورم کوٹا پورا ہو گیا، اب اس کا مطلب یہی ہوتا آب آمد یمم رفت بہن چھک بھئی میرے پچھو آگے پرونے حضرات۔ اب چلیے تیسری بات، میں اب تیز تیز چلتا ہوں۔ تیسری بات، سوال یہ تھا کیا مرزے پہ آنے والی وہی شک و شبہ سے بالا ہے؟ مرزا ناصر نے کہا جی بالکل شک و شبہ سے بالا ہے، شک و شبہ سے بالا ہے۔ کہا پھر یہ بتاؤ مرزے کی کتابیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، اسے بھی پتہ تھا، حوالے لے کے بیٹھے ہیں، میں اس تفصیل میں وہ آئینہ اکمالات وہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو میں خلاصے پہ آ رہا ہوں۔ کہا مرزا صاحب نے لکھا کہ میری کتابوں سے اہل ایمان محبت مودت کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں پہ رب نے مہر لگا دی ہے۔ اور اگلا لفظ بڑا خطرناک ہے، الا ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد کے علاوہ سارے مسلمان میری کتابوں کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں۔ کہا وہ پریشان ہو گیا، ممبر تو خلاف ہو جائیں گے سارے۔ کہنے لگا نہیں جی بغایا بغاوت سے ہے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، جرم بیٹا کر رہا ہے، بیٹا اور باپ کو باغی کیوں کہتے ہو؟ ذریت البغایا، باپ کا کیا گناہ ہے اس میں؟ جرم تو بیٹے پہ آنا چاہیے۔ پھر بہرحال وہ تفصیل ہے، قرآن مجید کی آیات سورہ مریم سے بغیہ والی پڑھی، کہنے لگا یہ بغیہ ہے وہ بغایا ہے، حد تو علم کی یہی ہے، واحد اور جمع کا بھی اس کے اندازے میں نہیں تھا۔ اگلا سوال کیا، کہا جب وہی درست اور صحیح ہے تو مرزا صاحب کہتا ہے جس بندے نے مرزا کا نام بھی نہ سنا ہو اور اسے پتا چلے امتی نبی مرزا غلام قادیانی ہے، اس کی نبوت پہ ایمان نہ لائے، وہ مشرک ہے۔ 4 فتوے دیے، کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جہنمی ہے۔ 4 باتیں کر گیا ہوں، کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی۔ کہا جی اس کا جواب دو۔ کہنے لگا اصل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، کفر کا چھوٹا اور بڑا کفر ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے کفر والے ہیں۔ کہا وہ کہہ رہا پکا کافر، کہتا وہ چھوٹے کفر میں پکے ہیں۔ چلو
پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کہنے لگا اسلام کے بہت سارے دائرے ہیں، ایک سے خارج ہوتا باقی کے بھی اندر ہی ہے. اچھا جہنمی ہے؟ کہنے لگا ہاں تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائے گا، پھر وہاں سے جنت میں لایا جائے گا. اب جب آٹا گوندی ہلدی کیوں، جواب نہ ہو تو پھر ایسے بندے کرتے ہیں. مطمئن اس پہ بھی وہ نہ کر سکے. حضرات ذی وقار کہا گیا جناب کنجریوں کی اولاد ہے جو تجھے نہیں مانتے. اب ممبر بڑے کاڑے پہ گئے، بس کرو جی بس کرو، یہ تو سانو بھی کچھ بنائی بیٹھا، فیصلہ کرو. چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس سے، ہمارے ایوان بالا سے، قومی اسمبلی سے مرزا غلام احمد قادیانی کے دونوں گروہ، قادیانی اور لاہوری، دونوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا. مگر ساہیوال کے باشعور اور غیور لوگوں ابھی ہمارے جاگنے کا موقع ہے. ماضی قریب میں ہی ایک مرزائی کو معاشیات کی شاہراہ پہ بٹھانے کا فیصلہ کیا تھا. قوم جاگ رہی تھی، فیصلہ واپس لینا پڑا. اب بھی داؤ لگائے جا رہے ہیں. سیکولر طبقہ ملک میں ایسا آج بھی موجود ہے جو چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے انگریز کے خود کاشتہ پودے کو، جو منکر جہاد تھا، گستاخ اللہ تھا، گستاخ رسول تھا، گستاخ انبیاء تھا، یہ تو بدترین اس کی زبان ہے. اگر اس کے اس چیپٹر کو چھیڑا جائے اسے انسان نہیں کہا جا سکتا. نبی تو بہت اعلیٰ بندہ ہوتا ہے، انسان بھی نہیں کہا جا سکتا. حضرات اب ہمارے جاگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ختم نبوت کے حوالے سے میرے آبا نے اپنے اس زمانے میں حالات کی سنگینی کے باوجود پورے بر صغیر کا دورہ کر کے تمام جماعتوں کے علماء سے اس کے کافر ہونے والے فتوے پہ دستخط کرائے. ہر جگہ پہ ان کا رستہ روکا اور ہر مقام پہ ان کے راستے کو روکنے کی کوشش کی. اللہ گواہ ہے فتنہ اب بھی اسی طرح کھڑا. قادیان اس کو ماننے کو تیار نہیں. گزشتہ دنوں میں انہیں عدلیہ کی طرف سے بھی شیلٹر مل رہا تھا. میں قوم کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس موقع پہ ہماری مجلس میں اس موقع کے گواہوں میں گواہ بھی سید سبطین شاہ صاحب موجود ہیں جو جماعت کے وفد کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں موجود تھے. حضرات الحمدللہ قوم جاگ رہی تھی. ہمارے موقف کو تسلیم کیا گیا اور اس کیے ہوئے فیصلے کو واپس لیا گیا. گھر والے جاگ دے ہون تے چور نو چوری دا موقع دیکھ لو. چور سیاਣਾ گھر وچ پنڈاں چ وٹا مار کے چیک کردا ستے کہ جاگ دے، وٹا ماردا. جے کوئی ہلیا کو پیشاب لی اٹھا تے جاگ دے ہون گے، تے جے وٹا چل گئے تے کندھ پاڑ لو خیر ہے. بس یہی بات سمجھ لیں، اتنی میری کافی ہے. آپ کو جاگنا ہوگا. ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے. اس ایمان کی تحفظ میرا آپ کا فریضہ ہے. بحمداللہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اور اس کی ذیلی تمام شاخیں اللہ کے کرم اور فضل سے اس حوالے سے کمر بستہ ہیں. ہم یہ میسج اور پیغام لے کے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ کے سینوں پہ دستک دینا چاہتے ہیں. خدا نخواستہ کل کلا کو ضرورت پڑے تو سستی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے. لبیک کہتے ہوئے آپ کو آنا ہوگا. حضور کی ختم نبوت کے لیے ضرورت پڑی تو آؤ گے. ہاتھ چوک کے وعدہ کرو. آؤ. مار بندوق دا منہ پیچھے کدھر ہے؟ ہاتھ کھڑے رکھے ذرا، ہوٹ کر پیچھے بندوق دا منہ. حضرات ضرورت پڑی تو ختم نبوت کے لیے آؤ گے. کونین کا رب گواہ حضور کی عصمت کے لیے، حضور کی نبوت کے لیے ہم حاضر ہیں. سبحان ربک رب العزت عما